بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 50 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ بدر الکبریٰ۔ یہ حق و باطل کا وہ پہلا مارکہ ہے جس نے مشرکین مکہ کا غرور خاک میں ملا کر ہمیشہ کے لیے باطل کی شکست و ہزیمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت فتح کی اور ایسی خوبصورت غزوہ کی ایک پوری تفصیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ناتواں مسلمانوں کو رؤسائے مکہ پر فتح یاب فرما کر دین حق کی فتح اور باطل کی دائمی شکست و ذلت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اسے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی جنگ قرار دیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابو سفیان شام سے بھاری مال و متاع لے کر واپس مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ اسی اثناء راہ میں اسے یہ بعض شواہد کی بنا پر یقین ہو گیا کہ مسلمان اس کے قافلے کی گھات میں ہیں۔ اس نے فوراً زمزم بن عامر غفاری کو مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ قافلہ خطرے میں ہے، اس کے بچاؤ کا انتظام کیا جائے۔ بعد میں ابو سفیان راستہ بدل کر خود ہی اپنا قافلہ صحیح سلامت بچا کر مکہ مکرمہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر ابو جہل مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بھاری لشکر لے کر مکہ سے نکل پڑا۔ اس لشکر کو راستے ہی میں اطلاع مل گئی کہ ان کا قافلہ صحیح سلامت ہے، اسے کوئی غزن نہیں پہنچا۔ چنانچہ بہت سے شرکائے لشکر نے یہ کہا کہ اب پیش قدمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس چلنا چاہیے، لیکن ابو جہل اڑ گیا، کہنے لگا کہ اب ہمارا لشکر پیچھے نہیں ہٹے گا، بدر جا کر ہی دم لے گا اور مسلمانوں کو ہلاک کر کے ہی واپس آئے گا۔ بس یہی وہ مرحلہ تھا جب رؤسائے مکہ نے اپنی ہلاکت کے راستے پر قدم بڑھا دیے اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سارے حالات و واقعات کے تفصیلی مطالعے سے ہم پر جو سب سے بڑی حقیقت آشکار ہوگی وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان بدری صحابہ جیسے ایمان و یقین سے مالا مال ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ و فتح ضرور نصیب فرمائیں گے، اور یہ غلبہ عطا کر کے ہر محاربے میں اللہ رب العالمین انہیں سرفراز فرمائیں گے۔ مولانا ظفر علی خان نے بہت خوب ایک شعر کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی تفاصیل میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گی، کیونکہ یہ جو مارکہ ہے، یہ جو جنگ بدر ہے، بدر الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت قرآن کا تبصرہ بھی ہے۔ سورہ انفال گویا کہ اس پوری غزوہ کے اوپر ایک جامع تبصرہ اس میں موجود ہے، اس مبارک سورہ میں۔ تو ہم انشاءاللہ جیسے جیسے اس کے گوشوں میں اتریں گے، ہمیں اس سورہ سے بھی ایک ربط ملے گا، اور ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے عمل کے نکات اور بہت ساری اصلاحیں ہماری اپنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی۔ ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملیں گی جو ہماری اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، پڑھنا، سمجھانا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری آنے والی تمام ذریت کے لیے، تمام آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، ہم سے اسے قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری سرخروئی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے بہت اہم سبب ثابت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقتاً سیرت طیبہ سے جڑنے کی استقامت نصیب فرمائے، اس سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مطیع اور اخلاص والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور ان پر چڑھائی کرنے کی وہ تیاری شروع کر چکے تھے۔ جیسے کہ وہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ وہ خطوط لکھ رہے تھے عبداللہ بن ابئی کو، اور اس کے جتنے مشرک ساتھی تھے انہیں بھی اکسایا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو وہ اپنی نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز مستقل گھوم رہی تھی، وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اتنے بڑے منصوبے کے لیے یقیناً خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اہل مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ تیار کیا، جس میں مکہ کے ہر فرد نے، تقریباً ہر فرد نے مقدور بھر حصہ ضرور ڈالا۔
اس قافلے کی جو اس قافلے میں اہل مکہ کی ایک بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262.5 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اہل مدینہ کو جب اس بات کی خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی جب اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان کا اس طرح سے قافلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اہل مدینہ کے لیے بھی بہت سنہری موقع تھا، خصوصاً ان مہاجرین کے لیے جن کے اموال اور جائیداد پر مشرکین نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کا زبردستی قبضہ ہوا تھا۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ بازیاب کروائیں اپنے مال کو اور اپنی جائیدادوں کا کچھ حصہ ان سے بازیاب کروا لیا جائے، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی چوٹ تھی۔ یعنی ان کا تو سمجھیں کہ ان کی تو بیک بون ہی ٹوٹ جاتی اگر یہاں ان کو نقصان ہوتا۔ تو اس قافلے میں مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص بن وائل بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، یہ 2 حضرات بھی اس میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ یا اخریٰ میں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک غزوہ جس کا نام غزوہ ذو العشیرہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 150 یا 200 مہاجرین صحابہ جو تھے ان کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے پیش قدمی فرمائی تھی۔ یہ جو قافلہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو جماعت تھی، یہ جب عشیرہ نامی جگہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ شام کی طرف جا چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ البتہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدہ فرما لیا اور وہاں مسلمانوں کو ایک استحکام نصیب ہو گیا، یعنی ان کو وہاں پہ معاہدے کی وجہ سے تھوڑی امن کی ایک فضا میسر آ گئی۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں جو بڑا بھاری تجارتی قافلہ ہے اب شام سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے 30 سے 40 افراد کا دستہ متعین ہے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کیونکہ قافلہ واپس آ رہا تھا، تو اس قافلے کی جاسوسی کے لیے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ وہ بندرگاہ الحوا کے قریب نخبار نامی ساحلی مقام پر کشد جوہینی کے ہاں ٹھہرے، قبیلہ جوہینہ کا ایک شخص تھا، اس کے یہاں ٹھہرے، اور یہ بندرگاہ الحورہ جو ہے یہ آج بھی آپ دیکھیے گا کہ سعودی عرب میں آج بھی یہ بندرگاہ الحورہ کے نام سے جو ہے جگہ موجود ہے، اور یہ ایک ساحلی علاقہ تھا، ایک مقام تھا جس کا نام تھا نخبار۔ وہاں یہ دونوں صحابہ جو ہیں یہ وہاں پر کشد جوہینی کے ہاں ٹھہرے۔ اس نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، وہ اسی کے پاس خیمے میں رہے یہاں تک کہ قافلہ وہاں سے گزرا۔ ان دونوں ساتھیوں نے قافلے کے افراد اور ساز و سامان کو دیکھا۔ ادھر قافلے والوں نے کشد جوہینی سے پوچھا کہ اے کشد، کیا تو نے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں کا نخبار میں کیا کام؟ جب قافلے والے مطمئن ہو گئے تو ان دونوں نے رات بسر کی اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ظاہر ہے ان کو اطلاع مل چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے کا پیچھا کرنے کی دعوت دی، لیکن اس میں شرکت کو ضروری قرار نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کے اموال ہیں، اس کی طرف نکلو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قافلہ بطور غنیمت عطا فرما دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جس کی سواری حاضر ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ بعض لوگوں نے اوالی مدینہ سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی۔ اوالی مدینہ کا ایک علاقہ ہے، مدینہ سے تھوڑا باہر ہٹ کر ہے، اوالی مدینہ سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواریاں لانے سے منع فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ تھی کہ اس وقت قطعاً لڑائی کی نیت سے روانہ نہیں ہوئے تھے، آپ تو صرف قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور یہ توقع بھی نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں مٹ بھیڑ ہو جائے گی، مطلب اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر عام فوجی مہمات سے مختلف نہیں ہوگا، اس لیے اس غزوے سے پیچھے رہنے والوں سے کوئی باس پرس بھی نہیں کی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ پھر پوچھا نہیں گیا تھا اس غزوے میں جو رہ گئے تھے پیچھے صحابہ کرام، ان سے کسی قسم کی کوئی باس پرس نہیں کی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکی قافلہ روکنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا یہ فرمان سن کر ترغیب کو قبول کیا۔ بعض تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بعض نے
قدر سستی کی، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ درپیش ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ہو سکتا ہے بہت سے نادان لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قافلوں کے اوپر جو ہے چھاپا مارا کرتے تھے اور کیوں انہیں روکا کرتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم و سرکشی سے اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا نا، وہ اہل مکہ اور اس کے قافلے والے وہی لوگ ہوتے تھے جنہوں نے مہاجرین کے اموال اور مملوکات پر زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا، اور اپنے جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کی بندگی سے روکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا قائد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روکا کرتے تھے، ان کے قافلوں پر جو حملہ ہوتا تھا اور یہ سب کچھ، یہ اہل مکہ کے اس قسم کے ہتھ کنڈوں ہی کی وجہ سے مظلوم مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہوا تھا کہ اعلان جنگ کرنے والوں سے اب وہ لڑیں اور دشمن کا جو ہاتھ لگے اس پر قبضہ کر لیں۔ یہ تمام انسانوں کے نزدیک جنگ کا اصول ہے، اور یہ جنگ کا ایک قانون بھی ہے کہ دشمن کے سامان رسد کو تباہ کر دیا جائے یا اس پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ اس کی ایک طرح سے بیک بون ٹوٹ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں یہ جو جنگ کا جو اصول ہے، جنگ کا جو قانون ہے، اس پر عمل پیرا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کو روکنے اور اس پر قبضہ کرنے کا جو عزم کیا تھا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا اس میں کوئی حیران ہو جانے والی بات نہیں ہے کہ یہ ڈکیتی تھی یا یہ لوٹ مار سے تعبیر کی جا سکتی ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقینی طور پر حق حاصل تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی حق حاصل تھا جن کے مال اور اموال کو زبردستی قابض ہو کر یہ جو اہل مکہ تھے، انہوں نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ پھر میں اب آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گی کہ بدری صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ بدری صحابہ کی تعداد میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 300 سے 10 یعنی 310 سے کچھ زائد افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 319 افراد بتائے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ بدر کی طرف جانے والوں کی تعداد 313 319 تک تھی۔ ان میں سے 82 سے 86 تک مہاجرین تھے، 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 خزرجی تھے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر مفسرین نے بعض دیگر جو اہل علم ہیں، انہوں نے ان صحابہ کرام کی تعداد کو مختلف شمار کیا ہے، اور روایات میں جو ہے تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال 300 سے ہی تقریباً 300 کے ہی قریب کی کچھ تعداد تھی، اور یہ جو تعداد ہے یہ 315 بھی بتائی گئی ہے بعض روایات میں، تو آپ ان کو اتنا ہی شمار کر سکتے ہیں کہ 350 تک تو ہرگز نہیں گئی تھی اور 325 تک بھی نہیں تھی، اس کے اندر کی ہی تعداد تھی، اور زیادہ ٹلٹ جو ہے وہ 313 یا 315 پر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ مسلمانوں کی جو مدینہ سے روانگی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف نکلے تھے۔ یہ ابن سعد رحمہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ان کی جو سیرہ ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ جبکہ ابن حشام نے روانگی کی تاریخ 8 رمضان المبارک ذکر کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کے درے تک پہنچ گئے تو آپ نے پھر بیوت السقیہ میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ مدینہ کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا، تمام لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اس بات کا ادراک تھا کہ قافلے ابو سفیان کے جو قافلے کے لوگ ہیں اور اس کے جو محافظین ہیں جو محافظت کر رہے ہیں اس قافلے کی، وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ہر ممکن طور پر کوشش کریں گے، تو وہ لڑائی سے بھی درغ نہیں کریں گے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کم عمر صحابہ تھے نا، ان کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا کہ وہ چھپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈر ہے مبادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر واپس بھیج دیں، جبکہ میں لشکر کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت سے سرفراز فرما دے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صغر سنی کی بنا پر کہا کہ تم لوٹ جاؤ، یعنی وہ چھوٹے تھے، کم عمر تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ۔ عمیر یہ سن کر رو پڑے تو اللہ تعالیٰ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت میں رحمت فرما دی، پھر وہ معرکہ بدر میں 16 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جذبہ تھا اس وقت صحابہ کے اندر کہ ہمیں لشکر کے ساتھ جانا ہے، البتہ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، انہیں بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اتنا بڑا معرکہ پیش آ جائے گا۔ یہ ضرور احساس تھا، ادراک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قافلے کے اوپر جب ہم حملہ کریں گے تو جو محافظ ہیں اس قافلے کے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے، وہ لڑائی سے دریغ نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ محافظ ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر صحابہ کو واپس بھجوا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوت سقیہ کے کنویں سے پانی پیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی پئیں۔ پھر وہاں آپ نے نماز ادا کی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے وہاں دعا بھی کی۔ آج بھی بیوت سقیہ مسجد بیوت سقیہ جو ہے یہ موجود ہے سعودی عرب میں، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کنویں سے پانی بھی پیا، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ اس کنویں سے پانی پئیں، پھر نماز بھی ادا کی تھی۔ اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے خاص طور پر دعا بھی فرمائی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو لشکر نے غزوے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، جو کہ ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور 70 اونٹ تھے جن پر تمام لوگ 2 3 اور 4 کر کے باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری میں شریک تھے، یعنی ایک اونٹ تھا اور یہ 3 سوار اس میں موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تھی تو وہ دونوں حضرات عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چل لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفقانہ انداز میں فرماتے تھے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ العظیم اس چیز کا ادراک تھا، اس چیز کا احساس تھا کہ ہم سب یعنی انسان ہیں اور نہ ہی آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ان کا یعنی احساس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس طبیعت کے انسان تھے کہ احساس فرما رہے تھے ان کا، اور پھر ثواب کا بھی آپ کو احساس تھا کہ جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ یقیناً ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، تو وہ ثواب سے بھی بے نیاز نہیں تھے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بیسیکلی مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ پھر مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نائب کو مقرر فرما کے گئے تھے، انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تھے تو آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا ناظم بنا کر واپس روانہ کر دیا تھا، اور ان کی جگہ سیدنا مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو لبابہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے تھے ناظم بن کر مدینہ کے، اور سیدنا مرصد بن ابی مرصد کو اس سواری کا شریک بنا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ 3 افراد بیٹھتے تھے نا اونٹ پر، تو ظاہر حضرت لبابہ کی جگہ خالی ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مرصد بن ابی مرصد کو اپنے ساتھ سواری میں شریک فرما لیا۔ پھر یہ اسلامی لشکر جو ہے یہ مختلف گزرگاہوں سے ہوتا ہوا آخر جو ہے پہنچا اپنے مقام کی طرف، جو ان کی منزل تھی، اس منزل کی طرف رواں دواں تھا، اور اس منزل پر یہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وادیوں سے ہوتے ہوئے، جیسے وادی عقیق سے ہوتے ہوئے وادی ملل تک پہنچے، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحر روحہ تک پہنچے، پھر بحر روحہ سے آگے مزید سفر کرتے ہوئے آپ سقیرات الیمامہ تک گئے، پھر وہاں سے عرق القبیہ تک گئے، پھر خمیس الحمام، وادی سیالہ، یہ ساری وادیاں ہیں جو کہ آپ الرحیق المختوم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب میں آپ لوگوں کے پاس یہ لکھی بھی ملیں گی آپ کو۔ تو اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے کہ ایک وادی کا پورا سفر، اور سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی اتنی یہ خوبصورت اور اتنی یہ محبوب ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ہر سفر کی ہر منزل کو، ایون کہ جو چھوٹا سا ایک وقتی پڑاؤ ہوتا تھا اس کو بھی سیرت نگاروں نے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ وہ پوری محافظت کے ساتھ یہ سارے واقعات، یہ سارے مقامات اپنی اصل کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ایک اعجاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، لاکھوں کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر۔ پھر ادھر یہ ہوا کہ جو قریشی قافلے
کا جو سالار تھے ابو سفیان، وہ حد درجہ بیدار المغز انسان تھے، بہت محتاط تھے. انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطرات سے گھرا ہوا ہے، اس لیے جو ہی ان کے قدم شمال سے حجاز کے علاقے کی طرف بڑھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جاسوس آگے آگے خبر معلوم کرنے کے لیے پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قافلے پر حملہ کرنے کی کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یعنی ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ سے اپنے صحابہ کو لے کر نکلے ہیں. یعنی انہیں ان کے جاسوسوں نے آ کے صحیح خبر دی، اور اس موقع پر پھر ابو سفیان کے سامنے خوفناک خطرات منڈلانے لگے، اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ کے سرداران قریش کو اس نازک صورتحال سے فوری آگاہ کروں گا اور ان سے مدد بھی طلب کروں گا. لہٰذا انہوں نے جب معلوم ہو گیا کہ محمد لشکری صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں نکلا ہے، تو فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا اور تاکید کی کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے آواز لگائے. ابو سفیان نے احتیاطاً قافلے کا جو رخ تھا وہ ساحل کی طرف بھی پھیر دیا کہ لا محالہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے. تو فوراً انہوں نے اپنا رستہ جو تھا وہ ساحل کی طرف موڑ لیا. وہ مدینہ کی شاہراہوں سے گزرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا. وہ بحر قلزم جو ہے، یعنی کہ جو ریڈ سی ہے، اس کے ساحل سے ہوتے 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 اپنا سفر وہاں سے انہوں نے شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ یہ خبر جو تھی اہل مکہ تک پہنچ گئی. اہل مکہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ اس طریقے سے یہ شخص جو ہے، یہ جس کو بھیجا گیا تھا، ابو سفیان نے جس شخص کو بھیجا تھا، اس نے وہاں جا کر جو ہے جیسے ہی خبر دی، لوگوں نے وہاں پر گہرا اثر لیا اور سب اکٹھے ہو گئے. سارے کے سارے اہل مکہ جو تھے وہ خبردار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس مسئلے میں جو ہے کسی بھی قسم کا یعنی وہ نہیں کرنی ہے، کسی بھی قسم کی ہمیں غفلت نہیں برتنی ہے، اور اب ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے لبیک کہنی ہے. یعنی زمزم بن عمر کی آواز سب نے سن لی تھی، اور جو نہیں سن سکا تھا، یعنی جو نہیں جا سکتا تھا، اس نے بھی یہ سوچا کہ میں اب اس قافلے میں جو ہے میں شریک ہو جاؤں گا، جو قافلہ جو اس طرف کو جانے والا ہے. یعنی قافلہ تجارت کو پیش آنے والی جو ممکن حادثے کی خبر تھی نا، یہ قریش پر انتہائی گراں گزری تھی. تمام سرداران قریش طیش میں آ گئے تھے، اور انہیں معاملہ جو تھا وہ ان کی رسوائی کا باعث لگ رہا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے اقتصادی مفادات کوئی بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر یہ کہ دیگر قبائل کی نظر میں بھی ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اب وہ گرنے والا ہے، اور اگر نہیں بھی گرے گا تو کم سے کم گرا دینے کے مترادف تو ہوگا اگر یہ ہو گیا، اگر ہمارا قافلہ جو یہ چھن گیا. اس لیے وہ اپنی پوری جنگی طاقت کے ساتھ اس سنگین چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ قافلہ ابھی مطلب جو ہے لٹ جائے گا، اور اس کو یہ جس طرح ابن حضرمی کے قافلے کو انہوں نے مسلمانوں نے جیسے گھیر لیا تھا، اسی طرح یہ اس قافلے کو بھی گھیر لیں گے. نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. مکہ میں ایک عجیب قسم کا جوش و خروش تھا، ایک عجیب قسم کا عالم تھا. ان میں سے ہر شخص اس جنگ میں شریک ہونے کا خواہاں تھا. اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی آدمی خود نہیں جا سک رہا تھا تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجنے کو تیار تھا، اور یہ بھی کہ اپنے جو مالدار تھے وہ اپنے ناداروں کی مالی اعانت کر رہے تھے، انہیں اسلحہ، سواری، سب کچھ مہیا کر رہے تھے. اس طرح گویا سبھی نکل پڑے. خصوصاً جو معززین تھے نا، ان میں سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہا سوائے ابو لہب کے. اس نے اپنی جگہ عاصی بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا. عاصی بن ہشام نے ابو لہب سے 4000 درہم بطور قرض لیے تھے. ابو لہب نے اس سے کہا کہ اگر تم میری جگہ اس لشکر میں شرکت کرو تو میں تمہیں یہ قرض معاف کر دوں گا. چنانچہ عاصی بن ہشام ابو لہب کی جگہ لشکر میں شریک ہوا. تو یہ ان کا جو قافلہ تھا، یہ سارے جو ہیں یہ مل ملا کر انہوں نے ایک جتھا بنایا، اور یہ بے دینوں کو جو ہے سب کو اکٹھے ہونے کی ایک جگہ نصیب ہوئی، اور ان سب نے مل کر جو ہے اس جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا، اور بہت ہی حقت کے ساتھ اور بہت ہی یعنی بہت تکبر کے ساتھ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے. البتہ ان میں سے کچھ کے ساتھ کچھ الگ قسم کے معاملات تھے. یعنی امیہ بن خلف کا معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اس کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، اور وہ ارشاد سن کر وہ لرز بھی گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں امیہ بن خلف کے دوست تھے. امیہ جب بھی مدینہ سے گزرتا تھا وہ سعد کے پاس قیام فرماتا تھا، یعنی قیام کرتا تھا، اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ سے گزرتے تھے تو امیہ کے ہاں ٹھہرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. امیہ کے یہاں قیام کیا. انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں. امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا. ان سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی.
اس نے امیہ سے پوچھا کہ ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد بن معاذ ہے۔ ابو جہل نے کہا، یعنی سعد سے یہ کہا کہ میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، کیونکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یعنی ابو جہل نے ابو صفوان یعنی کہ یہ جو امیہ ہے، امیہ بن خلف، اس کو کہا کہ اگر تم درمیان میں نہیں ہوتے نا تو میں سعد کو صحیح سلامت واپس نہیں جانے دیتا۔ اس بات پر حضرت سعد بن معاذ کو نہایت غصہ آیا، انہوں نے گرج کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے زبردست مشکلات کا سبب بن جائے گا۔ امیہ کہنے لگا، سعد، ابو الحکم یعنی ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیہ ایسی بات نہیں کرو، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول سے سن چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ان صحابہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا، کیا وہ مجھے مکہ میں قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر گھبرا گیا اور جب اپنے گھر لوٹا تو پھر اس نے اپنی بیوی سے بات کہی کہ مجھے صفوان، مجھے سعد نے میرے متعلق جو ہے جو بات بتائی ہے نا، مجھے پورا یقین ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے اور وہ کسی دن مجھے قتل کر دیں گے، اور میں نے سوچا کہ وہ مجھے مکہ میں قتل کریں گے، تو انہوں نے کہا ہے، یعنی سعد نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم اب میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، اور وہ اس بات کو ظاہر سی بات ہے اچھی طرح جانتا تھا امیہ بن خلف کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ منو ان سچ ہے اور وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جب یہ بات ابو جہل کے کانوں سے گزری نا تو بدر کی لڑائی کے متعلق امیہ بن خلف کو یہ خوف تھا کہ میں تو مارا جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ تو ابو جہل جو تھا نا، یہ بہت ہی ہٹ دھرم قسم کا انسان تھا، اس نے کسی بھی طریقے سے جو یہ امیہ بن خلف تھا نا، اس کو اس نے بہت یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شرکت جنگ پر آمادہ کر ہی لیا اور اس کو اپنا ارادہ ترک کرنے نہیں دیا، حالانکہ اس نے ارادہ ترک کرنا چاہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ تم وادی مکہ کے رئیس ہو، اس لیے کم از کم 1 یا 2 دن ہمارے ساتھ چلو۔ وہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بدر ہی میں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نہیں تھا کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی تھی، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز تھی، خاص طور پہ امیہ بن خلف کے اندر تو ایک خوف تھا، مگر کیونکہ اس کی موت وہیں لکھی تھی، اس کی شامت وہیں آنی تھی، لہٰذا، اور یہ امیہ بن خلف جو ہے یہ بیسیکلی، یہ میں آپ کو بتا دوں بائی دا وے کہ یہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی وہ شخص تھا جو ان کے اوپر سختی کیا کرتا تھا، یہ ان کا ماسٹر تھا، یہ ان کا یعنی آقا تھا اس وقت۔ پھر اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات تھے کہ کفار جو تھے یہ فال کے تیر نکال رہے تھے اور مستقل ان کو جو ہے یہ نہ جانے کا اشارہ ہو رہا تھا، یعنی تیر جو نکلتے تھے نا تو جنگ میں شرکت کی ممانعت لکھی ہوئی ملتی تھی ان کو، یہ ان میں سے کچھ لوگ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، لیکن ابو جہل انہیں مجبور کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا، نہیں نہیں، دوبارہ پانسا پھینکو، دوبارہ پانسا پھینکو، اور جو لوگ ابھی بھی جو پانسا جو نہیں پھینک پا رہے ہیں وہ اپنے قافلے سے پھر پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ ان کو نا اکسایا کرتا تھا ابو جہل خاص طور پہ، اور عدم شرکت کا سوچ کر تو اس کا بالکل دماغ ہی گھوم جاتا تھا کہ اگر کوئی نہیں شامل ہوگا تو یہ تو بہت ہی بےزتی کی بات ہے، یہ تو ہماری حقت ہے، یہ تو ہماری عزت ہے، ہماری عزت پہ بات آ جائے گی، یعنی یہ سب کو اکساتا تھا اور بولتا تھا یہ تیر تو خواہ مخواہ میں جھوٹی فال نکالتے ہیں اور مجھے ان کے اوپر یقین نہیں ہے اور تم لوگ بھی ان پہ یقین نہیں کرو، تو اس قسم کے معاملات وہاں چل رہے تھے۔ پھر یہ جو مکی لشکر تھا نا، اس کو ایک خطرہ اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی نا بنو بکر سے بھی کچھ، یعنی بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو بکر کے ساتھ بھی ان کے کچھ معاملات بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ خوف تھا کہ ان کے ساتھ ان لوگوں کا ایک عناد چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، ایک ان درمیان میں خفگی ہے، تو وہ نہ ہو کہ اگر ہم سارے جو رؤساء ہیں، ہم سارے جو ہیں نکل جائیں مکہ سے باہر لشکر لے کر، تو کہیں بنو بکر کا قبیلہ جو ہے یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے اور ہمیں جو ہے وہ یہ سال ہر سال کی جو دشمنی ہے یہ کہیں ہمارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ ہو، وہ انتقام کا خوف لاحق ہو گیا تھا ان کے اوپر نا کہ بنو بکر کہیں ہم سے انتقام نہ لے لیں۔ ایسے موقع پہ قریب تھا کہ قریش اس خیال سے ارادہ جنگ سے باز آ جاتے، عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے ان کو ابلیس نے بھی آ کے گمراہ کیا، کیونکہ ابلیس کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا مسلمان کے خلاف حملہ آور ہونے کا اور مسلمان کے خلاف پیکرے وہ ہونے کا، پیکرے جنگ ہونے کا۔
تو ان کو پورا پورا اس نے اکسایا، پورا پورا اس نے ان کا دماغ خراب کیا، اور لعین ہے، بدبخت ہے، تو یہ ان کے سامنے آیا اور بنو کنانہ کا سردار بن کے ان کو گمراہ کیا۔ پھر یہ مکی لشکر جو تھا یہ روانہ ہوا، اور یہ جب بنو بکر یعنی بنو کنانہ کی طرف سے انہیں پروانہ امن مل گیا، تو پھر انہوں نے اپنے گھروں سے گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں نکلنے کا ارادہ کیا اور نکلے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 47۔ تو انہوں نے یعنی یہ جو رفقائے بدر تھے، یہ اپنے تجارتی قافلے کی مدد کے لیے نکلے، اور اپنے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ گانا بجانے والوں کا سامان اور گانے والیاں اور یہ سب کچھ بھی لے کر نکلے۔ جب وہ جوحفہ بلکہ کہنا چاہیے، جوحفہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ان کو ابو جہل کا ایک دوست ملا، اپنے بیٹے کے ساتھ ابو جہل کی طرف تحائف بھیجے اس نے، اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ جنگ میں جو ہے شامل ہو جاتا ہوں، کچھ تمہیں اپنے جو جنگجو ہیں ان کو بھی بھجواتا ہوں، تو اس جارحانہ مارکے میں اگر کچھ چاہیے تو میری مدد حاضر ہے۔ ابو جہل اس قدر متکبر تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں ان سے لڑنے کی پوری قوت موجود ہے، ہمیں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں چاہیے، اگر تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے اور ہم ہار جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یعنی لشکر کفار کی مدینہ کی طرف جارحانہ روانگی کی جو کیفیت ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد مبارک بھی ہے کہ وہ مشرکین مکہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے جوش انتقام سے چور اور غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر نکلے۔ وہ اس بات پر کچکچا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلے پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ اللہ اکبر، کچکچا رہے تھے یعنی دانت پیس رہے تھے اپنے، یہ ان کی حالت تھی۔ تو یعنی یہی جذبہ تھا ان کے اندر، اسی جذبات کے زیر اثر یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے، اور ان کا جو اسلحہ تھا اور ان کے جو سوار تھے اور ان کی جو تعداد تھی تقریباً 1300 تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 200 گھوڑے، 600 زرہیں اور بڑی کثرت سے اونٹ تھے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گلوکارائیں بھی تھیں، دف بجا بجا کر مسلمانوں کی ہجوم کر رہی تھیں اور مشرکین کو گانے سنا سنا کر جوش دلاتی تھیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو آتش غضب تھی اس کو بھڑکاتی تھیں۔ جب یہ نکلے تو ان کی ہر ایک ادا سے غرور ٹپک رہا تھا، ہر ایک ادا سے ان کے تکبر ٹپک رہا تھا، اور جس کا بیان جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ تو یہ جو 9 سردار تھے نا قریش کے، یہ اپنے لشکر کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے جو ابو جہل تھا اس نے اپنے لشکر کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر امیہ بن خلف نے غصفان پہنچ کر 9 اونٹ ذبح کیے، پھر سہیل بن عمر نے قدید میں 10 اونٹ ذبح کیے۔ بعد ازاں وہ قدید سے سمندر کی جانب پانی کے چشموں کی طرف اترے، وہاں ایک روز قیام کیا، یہاں شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ اگلی صبح وہ جوحفہ پہنچے، وہاں پھر عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اگلے روز حجاج کے دونوں بیٹے یعنی کہ نبیہ اور منبع نے بھی ان کے لیے ابوا نامی جگہ پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ تو یعنی یہ مستقل یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ دعوتیں چل رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں اور محفلیں سج رہی ہیں۔ عجیب قسم کی ان کی حالت تھی، عجیب قسم کا ان کا تکبر تھا، عجیب قسم کی ان کی کیفیات تھیں، استغفر اللہ العظیم۔ اور ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم جہنم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے وہ مکہ جانے والی شاہراہ پر چلے جا رہا تھا، اور وہ مسلسل چکنا تھا، بیدار تھا، اس نے مدد کے لیے زمزم کو ظاہر مکہ بھیج دیا تھا۔ اسے یہ بات پتہ چلی کہ یعنی جو مسلمان ہیں نا، یہ یعنی خبر مل چکی تھی کہ مسلمان نکلے ہیں، وہ اپنی پوری سواری کو جو ہے وہ مکہ جانے والی شاہراہ پر اس طرف کو جو سمندر کا جو ساحلی علاقہ تھا وہاں سے گزارتا ہوا مکہ کی طرف واپس پہنچ گیا۔ اور اس نے جب یہ اس کو خبر ملی کہ مکہ سے بھی لشکر نکل چکا ہے اور وہ جوفہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو ابو سفیان کا قاصد اس نے بھیجا وہاں پر، اور وہ قاصد جو ہے وہ مکی لشکر کے پاس پہنچا۔ اس قاصد نے ابو سفیان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے آدمیوں، اپنے اموال اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے نا، ہمارا قافلہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔
ابو جہل جو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے مشورے کو رد کیا اور فوج کے یعنی بدر تک جانے پر اس نے اصرار کیا۔ اس نے بڑے تکبر و غضب سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے میدان میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہر حال میں بدر تک پہنچیں گے، وہاں ہم شراب پئیں گے، ہماری گلوکارائیں گیت گائیں گی، ہم اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور 3 دن وہاں قیام کریں گے۔ مقام بدر پر عرب کا میلہ لگے گا اور ہر سال یہاں عرب کا بڑا بازار سجے گا، سارا عرب مکہ سے ہمارے یہاں آنے کا حال سنے گا، اس طرح سارے عرب پر ہمیشہ کے لیے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، لہٰذا ہمارا سارا لشکر اپنی منزل یعنی بدر کی طرف جائے گا۔ یہاں رک کے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بدر کو اتنی اہمیت یہ کیوں دے رہے تھے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو بدر ہے نا، یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لگا کرتا تھا، یعنی کہ ایک شہر تھا جہاں پر تجارتی قافلے آ کر رکتے تھے، ایک پرانا تجارتی شہر ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہاں پر تجارتی قافلے آ کر رکتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، شعراء اپنا کلام پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں سے داد سمیٹتے تھے، قافلے چند دن یہاں گزارتے تھے اور پھر آگے چل دیتے تھے۔ یہاں پانی بھی وافر تھا اور اس علاقے میں نا یعنی کہ قریش کے بنی غفار یہاں پہ صدیوں سے رہتے تھے اور اس قبیلے کی جو شادیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، وہ قریش کے ساتھ بھی تھیں۔ تو بنی غفار جو تھے ان کی ہمدردیاں تھیں قریش کے ساتھ، تو جنگ بدر کے موقع پر بھی بنو غفار نے انہیں 10 اونٹ بطور ہدیہ ارسال کیے۔ ابو جہل نے ان کا یہ تحفہ قبول کیا، بلکہ انہیں پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ جو بدر ہے یہ ہمیشہ سے یہ خاص مقام تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی گئی ہے کہ بدر جو ہے ایک مشہور بستی ہے اور یہ بیسیکلی اسے 14ویں کے چاند کی طرح گول ہونے کی وجہ سے، یعنی بیضوی شکل کی ایک چھوٹی سی ایک بستی ہے، اسے 14ویں کے چاند کی طرح گول ہونے کی وجہ سے بھی بدر کہا جاتا تھا، یا اس وجہ سے بھی اس کا نام بدر رکھا گیا کہ اس کا پانی اس قدر صاف شفاف تھا کہ اس میں بدر یعنی 14ویں چاند کا جو عکس تھا وہ واضح نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے بدر رکھا گیا۔ بدر کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ان کے دماغوں میں نا بہت خاص تھا بدر پہنچنا اور وہاں پہ اپنی دھاک بٹھانا، لہٰذا بس ایک ان کے دماغوں کے اندر فطور تھا جو بھرا ہوا تھا اور وہ بھرا ہی رہا۔ پھر ہوا یہ کہ جب یہ قاصد پہنچ گیا اور قاصد نے جا کر یہ ساری بات بتا دی، اور یہ بات جو ہے یہ اخنس بن شریق جو کہ بنو زہرہ کا حلیف تھا، اس پر جب یہ بات کھلی تو اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم سے اس نے خطاب کیا اور کہا کہ اے بنو زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اموال کو بچا لیا ہے اور تمہارا ساتھی مخرمہ بن نوفل بھی محفوظ ہے جس کی خاطر تم نکلے تھے، تو بزدلی کا دھبا میرے دامن پر لگا دو اور بس لوٹ چلو، کیونکہ تمہیں مال کے علاوہ کسی چیز کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ابو جہل کی بات نہیں مانو۔ اخنس اپنی قوم میں ایک ایسا سردار تھا جس کی بات رد نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی ٹالی جاتی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی اور اطاعت کرتے ہوئے واپسی کی راہ اختیار کی، اور کوئی زہری جو تھا نا وہ بدر میں نہیں شامل ہوا۔ ابو جہل نے جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی منادی کی تو ہر قبیلے سے لوگ جنگ میں شرکت کے لیے آمادہ ہوئے تھے سوائے بنو عدی بن کعب کے، ان کا ایک بھی فرد مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اور عین موقع پر اب یہ جو زہری قبیلہ تھا انہوں نے بھی واپسی کا رستہ اختیار کیا، تو یہ بھی یہاں سے نکل گئے، یعنی کہ اخنس بن شریق جو ہے یہ اس نے اس چیز کو جو ہے صاف انکار کر دیا، کیونکہ امام سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے ابو جہل سے تنہائی میں ملاقات کر کے پوچھا تھا کہ تیرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ بھلا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں، ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اصل بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقایا، رفادہ اور مشاورت کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں، اب نبوت بھی انہی میں ہو، یہ تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں، پھر ہمارے لیے باقی کیا بچا۔ اخنس نے یہ بات سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے اور ابو جہل کے دل میں بنو ہاشم کے خلاف جو بغض و کینہ ہے صرف اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جنگی اقدام کر رہا ہے۔ اس نے بنو زہرہ کو مکی لشکر سے نکال لیا اور واپس لے گیا۔ بعد میں بنو زہرہ کے لوگ اخنس کی دور اندیشی اور اس کی اس عقل مندی پر داد و تحسین دیتے تھے اور اس کے اس فیصلے پر بڑے خوش رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ان کا جو ابو جہل جو اتنا زیادہ اڑا ہوا تھا یہ کس بات پر اڑا ہوا تھا، کیا چیز تھی اس کے اندر اصل میں اقتدار کی جنگ اس کے سر کے اوپر سوار تھی کہ اب ہمیں لینی ہے، یہ جو ایک داد ہے یہ ہمیں وصول کرنی ہی کرنی ہے، اور عداوت تھی
اس کے اندر عناد تھا مسلمانوں کے لیے. ادھر مسلمانوں کے لیے ایک نہایت نازک گھڑی تھی، کیونکہ مدینہ کے ذرائع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے، وادی زفران سے گزر رہے تھے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے اور مکی لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا، اور اب مسلمانوں کے لیے شجاعت و بصالت کے جوہر دکھانا نہایت ضروری ہو گیا، کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ اگر مکی لشکر کو علاقے میں اس طرح دندنانے کا موقع دیا جاتا تو قریش کی جو فوجی ساکھ ہے نا وہ بڑھ جاتی، اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور دور تک پھیل جاتا. یوں مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور علاقے بھر میں ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا وہ فتور و فساد پھیلانے پر آمادہ ہو جاتا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھرپور انداز میں بھانپ چکے تھے کہ اب ایک خون ریز مارکا ہونے والا ہے. علاوہ ازیں یہ کہ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا. اس مارکے کو مدینہ میں منتقل کر کے کفار مکہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس جائیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور احساس ہو چکا تھا، کیونکہ اگر مدنی لشکر کی طرف سے ذرا سی بھی گریز یا اجتناب کی کوئی بھی ذرا سی بھی ایک ان کو جھلک بھی نظر آ جاتی نا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر اس کا نہایت برا اثر پڑنا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت اور اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس پرخطر تبدیلی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال پر مجاہدین سے تبادلہ خیال فرمایا. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قریش کے ساتھ مسلح تصادم سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں دفعتاً ایسی کسی صورتحال کے پیش آ جانے کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے اور اس کے لیے وہ لوگ تیار بھی نہیں تھے. یعنی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا اس کے لیے نہ وہ ذہنی طور پر تیار تھے، نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود تھا، نہ کوئی تصادم کے لیے کوئی پیش انہوں نے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ پیش آنے والا واقعہ اس سے متعلق انہوں نے کوئی تیاری کر رکھی تھی. کچھ بھی ان لوگوں کا مطلب ذہن جو تھا اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلح تصادم نہ کیا جائے، اور انہوں نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی. قرآن نے ان چند لوگوں کی سرائے اور ان کے علاوہ جو دیگر تمام اہل ایمان ہیں ان کے احوال کی منظر کشی فرمائی. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک یوں ارشاد فرمایا: جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. اس صورتحال میں مہاجرین کی قیادت دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بہت دلنشین گفتگو کی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبہ جانی ساری کا خوب مظاہرہ کیا. ان کے بعد سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بڑی ایمان افروز گفتگو کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا اعزاز دیکھا ہے، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس کے عوض میں دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہیں کرتا. وہ اعزاز یہ تھا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کو بددعائیں دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، یعنی جو سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ پھر تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. اس بات کا حوالہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی: بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آپ کا دفاع کرتے ہوئے مشرکین سے جنگ کریں گے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا. سبحان اللہ العظیم. اور یہ چیز صحیح بخاری میں موجود ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
پھر ان تینوں اصحاب مہاجرین کی یہ گفتگو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ مہاجرین کو تو الحمدللہ اس بات کے اوپر بالکل اطمینان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انصار کی رائے بھی معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے کندھوں پر پڑنے والا تھا. حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہیں تھا کہ وہ مدینے سے باہر بھی آپ کا دفاع کریں گے. جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر یہ بات ان لوگوں کے درمیان طے ہو گئی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ خود تشریف لے جائیں گے. وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ یعنی ان کے ذریعے ان کے ذمے نہیں ہوگا، انصار کے ذمے نہیں ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر عافیت سے پہنچ جائیں گے مدینہ، پھر جتنا بھی دفاع ہوگا، حفاظت ہوگی، وہ ان کے ذمے ہوگی، جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ سب کچھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہیں ہو انصار صرف یعنی اسی دشمن کا مقابلہ کریں جس سے مدینہ میں مٹبھیڑ ہو، اور وہ ان مدینہ سے باہر والے دشمنوں کے لیے جو ہے ان کو اپنا وہ معاہدہ یاد آ جائے کہ ہم نے تو یوں اس طرح ان شرائط پہ ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بات تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، یعنی ان کی گفتگو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی اشیر علیہ ایھا الناس، اشیر علی ایھا الناس، کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انصار کے علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ لیا اور عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم شاید آپ ہم انصار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بلا شبہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے. اسی طرح ہم نے اس پر سماع و طاعت کا عہد دیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سمندر میں داخل ہونے سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہم دشمن کے خلاف جنگ کو ناگوار نہیں سمجھتے، ہم تو جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی خوشگوار تھی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسرت کی لہر دوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو اور خوش ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تجارتی قافلے یا جنگی گروہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ کی قسم گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ العظیم. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی مذکور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار و مہاجرین کی طرف سے مکمل اطمینان ہو گیا تو آپ پھر وادی زفران کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ عبور کرتے ہوئے جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، الدبا نامی جگہ پر اترے. پھر الحنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر آپ بدر کے قریب پہنچ گئے اور وہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب بدر کے قریب تشریف لے جا چکے تھے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو قریب ہی مکی لشکر بھی ڈیرے ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور بیدار مغز سالاروں کے لیے شاندار مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے حالات معلوم کرنے کے لیے بنفس نفیس جاسوسی کی کارروائی میں حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر دشمن کی جو فوجی قوت اور اس کی نقل و حمل کا جو حقیقی علم ہو سکے اور ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل ہو جائے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے کہ اصل جو ان کی نقل و حرکت ہے کہ وہ کس جگہ پر ہیں اور ان کے کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ان کا جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی ان کی عسکری قیادت کر رہے ہیں، جو جتنا ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، نفری کتنی ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکی لشکر کے آس پاس ٹو لگا رہے تھے.
اچانک آپ کے ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مشرکوں کے لشکر اور اسلامی لشکر دونوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، میں اس وقت تک تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک تم خود مجھے اپنے بارے میں نہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہمیں معلومات فراہم کرو، پھر ہم بھی تمہیں اپنے بارے میں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، گویا یہ تبادلہ ایک دوسرے کے عوض ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ اگر خبر دینے والے نے مجھ سے سچ بولا ہے تو وہ لوگ آج فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس بوڑھے آدمی نے بغینہ اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں اسلامی لشکر خیمہ زن تھا۔ پھر اس نے مکی لشکر کے بارے میں بھی بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو قریشی لشکر ہے وہ فلاں دن مکہ سے روانہ ہوا، اور اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا تو وہ آج فلاں جگہ پر ہوگا۔ یوں اس بوڑھے نے ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں مشرکین نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اب بوڑھے نے کہا، میں نے تمہاری ضرورت کے مطابق معلومات فراہم کر دی ہیں، اب تم بتاؤ مجھ کو کہ تم کون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں۔ اتنی بات کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے، اور وہ جو بوڑھا تھا وہ پوچھتا ہی رہ گیا، پانی سے ہیں کیا مطلب، پانی سے ہیں کیا مطلب، کیا عراق کے پانی سے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ اپنی ہی ہانکتا رہ گیا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جو ہے جواب مطلب نہیں ملا، بس یہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نحن من ماء۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا مزید سراغ لگانے کے لیے ایک اور جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین میں سے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو قریشی لشکر کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے سقے یعنی پانی بھرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے جواب کی صحت پر شک تھا، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان کی پٹائی کی۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ابو سفیان کے ہی آدمی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جب یہ دونوں سچ بول رہے تھے تو تم نے انہیں مارا پیٹا، جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم انہیں چھوڑ رہے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقیناً احساس تھا کہ یہ لوگ ابو سفیان کے جاسوس نہیں ہیں، یہ قریش کے ہی آدمی ہیں، یہ قریش کے ہی سقے ہیں، اور یہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت ندامت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں سے پوچھا، مجھے قریش کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم وہ اس دور والے ٹیلے کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کبھی 9 اور کبھی 10۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے۔ یعنی سبحان اللہ العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اونٹ ذبح کرنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کم سے کم ان کی تعداد 1000 یا 900 تک تو ہوگی، کیونکہ وہ ہر روز کبھی 9 اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور کبھی 10۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دور اندیشی کا اندازہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک بینی کا اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی استعمال کی تھی کہ آپ نے قریش کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے بہت سارے چولہے جلوائے تھے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آئے گا وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ تاکہ دور سے جب وہ دیکھیں، جو قریش ہیں وہ دیکھیں تو ان کو تعداد لاکھوں میں محسوس ہو، جو ہزاروں کا لشکر تھا وہ لاکھوں میں محسوس ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دور اندیشی ہے۔ لاکھوں کروڑوں بار سلام، لاکھوں کروڑوں بار درود بروئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی پوچھا، یہ بھی فرمایا کہ ان میں قریش کے بڑے بڑے سرداران کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ شیبہ بھی موجود ہیں، اور جتنے بھی یعنی سرداران تھے سب کے نام بتا دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ مکہ ہے، اس نے دیکھو اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، یعنی ہذہ مکۃ قد علقت الیکم افلاذ کبیدہا
غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے اور ان کے تمام مقاصد و اہداف جاننے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی مناسب اور مربوط منصوبہ بندی کی جا سکے۔ غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے قریش کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا اور اپنی باتوں کو حد درجہ چھپائے رکھا۔ یہ اصل میں اصل جنگی اصول ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس عسکری قانون کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو اس چیز کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً تمام غزوات میں اپنی خبروں اور ارادوں کو چھپائے رکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو جس طرف جانا ہوتا اس کے سوا کسی اور طرف جانے کا اشارہ فرماتے تھے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرگرمیوں سے آگاہ ہونے اور اپنی خبروں کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے کچھ اقدامات فرمائے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بدر میں ملنے والا وہ جو بوڑھا شخص تھا، اس بوڑھے شخص سے اپنے لشکر اور قریبی لشکر کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ کہ بوڑھے آدمی کے سوال کے جواب میں کہ تم کون ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہم پانی سے ہیں، یہ اصل میں توریہ تھا، اور یہی جواب موقع کے مطابق تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دشمن سے تو اپنے حالات مخفی رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دشمن کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں، تو یہ توریہ تھا، یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا۔ پھر یہ کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جنگ میں توریہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اسے استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ امام اپنے لشکروں کی پیش قدمی کی اطلاع اور منزل مقصود کی نشاندہی نہ کرے تاکہ یہ خبر عام نہ ہو اور خبر پا کر دشمن متنبہ نہ ہو جائیں، یہ ہے اصل مقصد۔ پھر یہ کہ اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتارنے کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتارنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ خاموش رہیں اونٹ، محسوس نہ ہو کہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، نہ ان کی ڈائریکشنز پتہ چلیں، نہ ان کی وہ جو آواز ہوتی گھنٹی کی اس سے ان کی یعنی تعداد کا احساس ہو سکے کہ کتنے اونٹ ہیں، کتنی آوازیں آ رہی ہیں، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بڑی ہی جامع، بڑی مؤثر آپ نے منصوبہ بندی فرمائی تھی۔ پھر یہ کہ قریشی غلاموں سے لشکر کی تعداد اور سامان رسد کے بارے میں معلومات لینا، سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم کہ مکہ میں سری اور جہری دعوت کا جو دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دور تھا، وہ بھی، یا مدینہ میں اسلامی ریاست کے جو معرض وجود میں آنے کے بعد کا دور بھی، ہر دفعہ ہر جگہ حفاظتی اقدامات کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، جو وقت کے ساتھ ساتھ مخصوص ہوتا چلا گیا اور خصوصاً غزوات میں پھر ترقی ہی کرتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹریننگ ہے جو اس وقت صحابہ کو میسر ہے، یہ اتنی خاص چیز تھی کہ یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہی کرتی چلی گئی، اور ہر جگہ پر جو حفاظتی اقدامات خاص طور پر اہتمام کے ساتھ استعمال کرنے تھے، بروئے کار لانے تھے، پھر وہ صحابہ کرام نے بروئے کار لا کر دکھائے اور پوری دنیا میں پھر اسلام کا سکہ منوایا۔ ہم نے بہت ساری غزوات یا بہت ساری مارکے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی سنے ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خوبصورت جو ان کو صحبت نصیب ہوئی تھی، جو ٹریننگ انہیں حاصل ہوئی تھی، یہ اس کا ہی نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ٹھکانہ نصیب آیا تھا مسلمانوں کو، اور یہاں تک کہ جو قریش نے بھی جو ٹھکانہ اپنا رکھا تھا، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میدان بدر کے قریب والے ناکے پر تھے اور وہ کافر دور والے ناکے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت پیچھے یعنی بحر قلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے
ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ انفال کی۔ یہ جو قریش تھے نا، یہ بڑے تکبر اور بڑے فخر کے ساتھ بدر کے قریب ایک ٹیلہ تھا جس کو کہا جاتا تھا بیسیکلی اقنقل، یہ ایک ٹیلہ تھا، اس کے اوپر ان کا جو تھا پڑاؤ تھا، اور یہ وادی جو تھی نا یہ یلیل تھی۔ تو اس کا جو کنارہ تھا، جو ادھر والا کنارہ تھا، یعنی جو سمجھیں کہ جو دور والا کنارہ تھا نا، اس کا نام تھا عدوۃ القصویٰ، جس کو اس میں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں نے جہاں پر قیام فرمایا تھا نا، وہ دوسرا کنارہ تھا وادی یلیل کا، وہ تھا عدوۃ الدنیا، مدینہ منورہ کی طرف واقع تھا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو عدوۃ القصویٰ تھا، اس جگہ پر زمین سخت تھی اور چلنا پھرنا آسان تھا، لیکن اس جگہ پانی کی فراوانی نہیں تھی، کیونکہ یہ وادی یلیل کا دوسرا کنارہ تھا، جبکہ مسلمان عدوۃ الدنیا یعنی مدینہ منورہ کی طرف واقع تھے، یہ دوسری طرف تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشاورت کے بعد لشکر کو بدر کی جانب سفر کا حکم دیا تھا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی افواج کو جو ہے یعنی اس چشمے کے قریب آپ نے، بدر کے چشمے کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ جگہ جو تھی یہ نرم تھی، اور یہاں پر چلنا پھرنا تھوڑا سا دشوار تھا۔ قرآن کریم نے انہی مقامات کا جو ہے ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی نعمت یاد دلائی اور فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یعنی اے اہل ایمان وہ وقت یاد کرو جب تم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور سفر طے کرتے ہوئے وادی بدر کے مدینہ منورہ سے قریب والے کنارے پر پہنچے، جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے، اور اسے دور والا کنارہ اس لیے کہا گیا کہ یہ مدینہ کی نسبت دور تھا، اور ابو سفیان کا قافلہ تجارت تم سے خاصے فاصلے پر بحر قلزم کے ساحل کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ یعنی یہ جو بدر کا جو ساحل قلزم سے فاصلہ ہے نا، یہ 30-35 کلومیٹر ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح لائیو کمنٹری دی ہے، سبحان اللہ العظیم، یہ لائیو کمنٹری ہے جو ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے یوں ہے جیسے لائیو چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ اس آیت میں غزوہ بدر کے مقاصد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے والی تدبیر کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، یعنی اپنے دین کو سر بلندی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ سے قافلہ تجارت کی جستجو میں نکلے۔ جب وہ یہ اس جستجو میں نکلے تو قریش کو مسلمانوں کے اس اقدام نے مضطرب کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ مکہ سے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ مسلمان وادی کے ایک کنارے اور کفار دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہوئے، اور وہ قافلہ ان سے ہٹ کر نکل گیا تھا جس کی حفاظت کے لیے وہ آئے تھے۔ یعنی ان حالات میں معرکہ بدر پیش آ گیا کہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر پہنچنے میں ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن ہوا یہ کہ یہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اس آیت میں ذات باری کی جو تدبیر ہے اس کے نافذ ہونے والے ارادے کا بیان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ، یوں کہہ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہ فرمایا ہوتا تو ہو سکتا ہے حالات کچھ اور ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اس میں یہی ارادہ ہے اور اللہ نے اپنے ارادے ہی کا بیان فرمایا، تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اور کفار پہلے سے جنگ کے لیے کوئی یعنی وقت اور جگہ متعین کرنا چاہتے تو متفق نہ ہو پاتے، کیونکہ تم اپنی قلت تعداد اور جنگی ساز و سامان کی جو نایابی اور یعنی اس کی بازیابی یا اس کی نایابی اور ان ساری چیزوں کی طرف دھیان رکھتے، تو ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ تجارتی قافلے کی طرف مبذول کرنے کی وجہ سے جنگ کرنے سے گریز کرتے، یعنی اس کو ناپسند کرتے، صرف قافلہ ہی لوٹتے، اور پھر لوٹنے سے مراد ہے کہ قافلہ ہی گھیرتے اور اس سے اپنی چیزوں کو بازیاب کرواتے، تو جنگ کرنا ناپسند کرتے۔ اسی طرح قریش کے اکثر افراد کا ارادہ وہ بھی یہی ہوتا کہ بغیر جنگ کے محض قافلے کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر گریز کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد ضرور فرمائے گا، وہ تو صرف تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نبوت کے منکر تھے۔ تو وہ ان کا جو یہ تو تصادم تھا،
بنا کسی پیشگی چیلنج یا بغیر کسی لڑائی کے ارادے کی حالت میں ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے جو اس کے علم اور حکمت کے مطابق لامحالہ ہونے والا تھا، اور یہ کام کفار کی رسوائی، مسلمانوں کی مدد، اسلام کے غلبے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کا ایفا تھا اصل میں۔ سبحان اللہ العظیم۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمان لِیَہْلِکَ مَنْ حَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، اس میں جو فرمایا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوگا جو مرے وہ اپنی جان دے تو کسی ایسی حجت سے مرے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور جو زندہ رہے وہ بھی بصیرت پر زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ کثرت تعداد ہی کامیابی کا راز نہیں۔ معرکہ بدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت حق کی بڑی روشن دلیل بن گیا۔ یعنی اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جتنے مرضی ہم تعداد میں تھے، کثرت تعداد کامیابی کا راز نہیں ہے، اور جو زندہ رہے اس کو پتہ ہو کہ وہ کیوں زندہ ہے، اس کے سامنے معلوم ہو کہ ہم کس وجہ سے زندہ ہیں، اس کی بصیرت کے ساتھ زندہ رہے، اس کو معلوم ہو کہ یہ مدد و نصرت کہاں سے آئی ہے، ہم کتنے کثیر تھے، کتنے کم، کثیر یعنی ہم کتنے قلیل تھے، اور اس پر بھی اگر ہماری مدد آئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کمنٹری فرمائی ہے، کتنا پیارا اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، اور ایمان کو ہلا دینے کے لیے کتنا جامع، کتنا مبارک کلام ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لشکر اسلام کے ساتھ بدر کے قریب ایک چشمے کے پاس ہی قیام فرمایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس مقام پر اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں کہ ہمارے لیے اب اس کے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، یا آپ نے محض جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ جگہ محض میری رائے اور جنگی نقطہ نظر سے اختیار کی گئی ہے۔ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جگہ مناسب نہیں، آپ مزید کچھ آگے تشریف لے جائیں اور جو چشمہ قریش کی جانب بالکل قریب ہے وہاں فروکش ہوں، پھر ہم باقی تمام چشمے بند کر دیں گے اور اپنے والے چشمے پر حوض بنا لیں گے اور پانی سے بھر لیں گے۔ جب ہماری دشمن سے ٹکر ہوگی تو ہم اپنی پوزیشن میں ہوں گے، اور جب ہمیں پیاس لگے گی ہم سیر ہو کر پانی پئیں گے، اور دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم دشمن سے مصروف جہاد رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے مابین کوئی فیصلہ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو لشکر تھا اس لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہاں حوض بنایا اور باقی چشموں کو بند کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب اترے، جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو السلام و منہ السلام و الیہ السلام، وہ سراسر سلامتی اور اسی کی طرف سے سلامتی اور ساری سلامتی اسی کی طرف منسوب ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ حکم بھیجا ہے کہ آپ کے لیے حباب بن منظر کی رائے درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں تمام اہل آسمان کو نہیں جانتا، البتہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ شیطان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ وہاں سے اٹھے اور لشکر قریش کے قریب ترین چشمے پر جا ٹھہرے، اور بقیہ تمام کنویں بند کر دیے گئے۔ جس کنویں پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا وہاں انہوں نے حوض بنایا اور جو پانی سے بھر دیا گیا۔ دیکھیں حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ گہری محبت، ان کا اخلاص، ان کی بہترین تعلقات کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے یہاں سے کہ حالات چاہے کیسے ہی ہوں، اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو نا اظہار رائے کا پورا حق حاصل ہے۔ عہد نبوی میں رائے کا اظہار کرنے والے کو اپنے سالار اعلیٰ کی ناراضگی کا نا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی روک ٹوک کے بغیر پوری بے باکی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ کسی کے دل میں یہ وسوسہ تک نہیں گزرتا تھا کہ میں اپنے مکرم سربراہ کی رائے کے خلاف مشورہ دوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے خلاف کوئی منفی اقدامات کرے گا یا میرا مرتبہ گھٹا دے گا یا میری جان اور مال کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آج سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آج کل کے سربراہان، اکثر سربراہان حکومت اپنے موقف کے برعکس اگر آواز بلند ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس مخالف کو طرح طرح سے رسوا کرتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جرنلزم کا حال ہے پاکستان میں،
کیا حال ہے. جرنلسٹ کو چن چن کے ملک بدر ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ آواز اٹھا رہے ہیں نا وہ ان کے خلاف، اور وہ منفی ہو رہا ہے، ان کے اگینسٹ ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں. تو ہم اپنے وطن عزیز میں بھی اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں نا. یہ چیز اس وقت نہیں تھی جب یعنی جو سالار اعلیٰ ہوتا تھا نا اسلام کا عہد نبوی میں، وہ اس قسم کی ذہنیت نہیں رکھتے تھے. لیکن کیونکہ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت فاصلے پر ہیں، لہٰذا اب ہمارے لیے یہ جو سوسائٹی ہے اس میں اسی طرح کی گراوٹ پائی جائے گی. مدینہ منورہ کی اسلامی سوسائٹی ایسی گراوٹ سے مکمل طور پر پاک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف اظہار خیال کی مکمل آزادی مرحمت فرمائی بلکہ بے لاگ رائے دینے کی تربیت بھی فرمائی. اسی تربیت کے سبب معاشرے کے معقول رائے رکھنے والے باشعور افراد کی ذہانت و فطانت سے استفادہ ممکن ہوا، اور ثابت ہوا کہ سالار اعلیٰ شورائی نظام کی بدولت عظیم کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جتنے بھی لیڈرز ہوں نا، ان کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اپنی یا کسی ایسے خاص فرد یا طبقے کی طرف سے پیش کردہ رائے پر نہ چلیں جس کے اپنے مفادات ہوں، اپنی ذہنی تحفظات ہوں، بلکہ لیڈرز تو ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے سارے جتنے بھی ان کے ٹیم ممبرز ہوں یا قائد ایسے ہونے چاہیے جو اپنے تمام سپاہیوں اور کارکنوں کی رائے کا احترام کرنے والے ہوں. چاہے مشورہ دینے والا کوئی گمنام آدمی ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا بڑا کوئی ویل نون بندہ ہو وہی مشورہ دے گا، اسی کا مشورہ اچھا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. چاہے وہ کوئی گمنام آدمی ہی کیوں نہ ہو، قابل اعتماد قابل بھروسہ ہو تو آپ اس کی رائے کو احترام ضرور دیں، اس کے مشورے کو ضرور سراہیں. حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے سے ہم ان کی شخصیت پر جو نبوی تربیت تھی کتنا گہرا اثر تھا اس کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے انتہائی شائستہ اسلوب سے بات کی، ان سے مشورہ مانگا نہیں گیا تھا بلکہ وہ طلب کیے بغیر ہی مشورہ دینے کے لیے خود آگے بڑھے تھے. اظہار رائے سے پہلے انہوں نے ایک شاندار سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر ٹھہرنے کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ ہم اس سے آگے یا پیچھے نہیں سرک سکتے، یا صرف آپ کی اپنی جنگی تدبیر اور مصالحت کا فیصلہ ہے؟ ایسا سوال سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ قیادت کے حفظ مراتب سے آگہی کا پتہ دیتا ہے. یعنی اپنے عظیم قائد کے سامنے گفتگو کب کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ مفاد بذریعہ وہی منتخب ہوا ہے تب تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر یہ جنگی حکمت عملی ہے تو اس کے بجائے جنگی نقطہ نظر سے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ مناسب لایا عمل موجود ہے. بلا شبہ اس بلند پایہ مشورے نے اظہار رائے کے لیے نئے اور اعلیٰ اصول متعارف کرائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمع و طاعت، آپ سے گفتگو اور آپ کی رائے کے برعکس رائے کی حدود کو متعین کیا. سبحان اللہ العظیم، کتنی خوبصورت اس میں تربیت ہوئی ہے اس قصے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پوری توجہ سے سنا اور اپنے اس عظیم عسکری ساتھی کی پیش کردہ تجویز کو فوراً عملی شکل بھی عطا فرمائی. اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں بات کروں گی. وقت اب ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں تک پہنچ پائے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو نصیب ہوا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو عطا ہوا ہے. اللہ اس میں ہمیں استقامت نصیب کرے، برکت نصیب کرے، اور ہماری زندگیوں میں بھی عملی طور پر اسے امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.